خاموش مزاج، نرم گفتار اور دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا ایک نبی جو طاقتور معجزوں والے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑا رہا مگر خود کبھی مرکز نگاہ بننے کی کوشش نہ کی۔ یہی حضرت ہارون علیہ السلام کی پہچان بنی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ دونوں ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی ظلم کا زمانہ دیکھا مگر مزاج بالکل مختلف۔ موسیٰ علیہ السلام میں جلال تھا، للکار تھی، اور ہارون علیہ السلام میں حلم، نرمی اور لوگوں کو جوڑنے کی غیر معمولی صلاحیت۔ اسی لیے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی کہ اے اللہ، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، بات کو دل تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور یوں ہارون علیہ السلام کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام صرف بھائی نہیں تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سہارا، ترجمان اور امت کے لیے نرم دل رہنما تھے۔ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام حق کی للکار لگاتے تو ہارون علیہ السلام بات کو نرمی سے آگے بڑھاتے۔ یہ جلال اور جمال کا حسین امتزاج تھا جو اللہ نے جان کر دو بھائیوں میں تقسیم کیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک سخت دل اور ضدی قوم تھی۔ بار بار معجزے دیکھنے کے باوجود سوالات، شکایتیں اور نافرمانیاں ان کی عادت بن چکی تھی۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ قوم کو سمجھاتے، جوڑتے، بکھرنے نہیں دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے گئے اور پیچھے قوم کی نگرانی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی گئی تو یہی وہ وقت تھا جب سب سے بڑا امتحان سامنے آیا۔ سامری نے بچھڑے کا فتنہ کھڑا کیا، سونے کا بچڑا، آواز کا دھوکہ اور کمزور ایمان۔ بنی اسرائیل اس گمراہی میں پھسل گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کی، سمجھایا، ڈرایا، اللہ کی یاد دلائی مگر قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ چاہتے تو سختی کرتے مگر انہیں ڈر تھا کہ قوم ٹوٹ جائے گی، خون بہے گا اور موسیٰ علیہ السلام واپسی پر کہیں یہ نہ کہیں کہ تم نے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور بچھڑے کی پوجا دیکھی تو ان کا غصہ دیدنی تھا۔ انہوں نے تختیاں رکھ دیں اور ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ اسی لمحے حضرت ہارون علیہ السلام کے الفاظ دل چیرنے والے تھے۔ اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ یہ الفاظ کسی کمزور نبی کے نہیں تھے بلکہ ایک ایسے رہنما کے تھے جو امت کو بچانے کے لیے خود قربان کرنے پر تیار تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک عظیم مقام یہ بھی ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کا پہلا باقاعدہ پیشوا اور مذہبی رہنما بنایا گیا۔ بنی اسرائیل کے کاہن، عبادت کے طریقے، مذہبی نظم و ضبط، یہ سب حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں ترتیب پائے۔ ان کی اولاد میں اللہ نے کاہنوں کا سلسلہ جاری رکھا جو نسل در نسل بنی اسرائیل کی دینی قیادت کرتے رہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قیادت صرف بلند آواز اور طاقت کا ہی نام نہیں۔ بعض اوقات خاموشی، صبر اور برداشت زیادہ بڑی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ایسے موقع پر صبر کیا جہاں بہت سے لوگ تلوار اٹھا لیتے۔ روایات کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ پر گئے جہاں فرشتے آئے اور ان کی روح قبض کی گئی۔ بنی اسرائیل کو پہلے تو شک ہوا مگر بعد میں اللہ نے ان کے لیے حقیقت واضح کر دی۔ ان کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض کے مطابق کوہ ہور کے قریب مگر قطعی علم اللہ کو ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر دور میں موسیٰ جیسے ہی قائد نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہارون جیسے لوگ بھی تاریخ کا رخ موڑتے ہیں جو مزاج میں سخت نہ تھے اور ٹوٹتے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتے تھے۔ وہ نبی جن کی نرمی امت کے لیے ڈھال بنی اور جن کا صبر آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا کام خاموشی سے بھی ہوتا ہے اور بہت طاقتور ہوتے ہوئے بھی۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔